کہ فرمان کے مطابق ہے وہ عقیدہ ٹھیک ہے. اپنا اپنا عقیدہ تو ہر بندہ جس کو مرضی چاہے خدا مان لے, جس کو مرضی چاہے امام مان لے. پھر جو لوگ غیر معصوم کو اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں پھر ان کا عقیدہ ان کے ساتھ, پھر ان کو کچھ نہ کہیں. نہ میرا بھائی, مولا امام رضا علیہ السلام نے اس لیے قبول کی 2 وجوہات لکھی گئی ہیں. پہلی وجہ کہ فوج کا دستہ بھیجا گیا کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اگر آپ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا. وجہ کہ یہ بہانہ بنانا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں تو آل محمد کو حکومت دینا چاہتا ہوں اور آل محمد حکومت کو قبول نہیں کرتے ہیں. اس نے خراسان کے اندر یہ شہرت دے دی تھی, مشہور کر دیا تھا کہ میں خود عہدہ حکومت چھوڑنا چاہتا ہوں اور مولا امام رضا کو حاکم بنانا چاہتا ہوں, خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. لیکن جب اس کا وفد پہنچا تو آپ کو میں اپنا نائب ولی عہد بنانا چاہتا ہوں. میرے مولا نے انکار کیا کہ مجھے نہ حکومت چاہیے نہ ولی عہدی چاہیے, مجھے کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. اگر مجھے کچھ دے سکتے ہو تو صرف اور صرف آزادی دو, میں ان لوگوں کی ہدایت کر سکوں, میں ان لوگوں کی رہبری کر سکوں, میں دین کی حفاظت کر سکوں. وہ وفد باقاعدہ مجبور کر کے میرے مولا کو خراسان لے گئے اور ولی عہدی والا عہدہ قبول کرنا میرے مولا کی مجبوری بن گیا تھا. اور پھر جو امام ہوتا ہے, جو معصوم ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے حجت ہوتا ہے, وہ اللہ کے حکم کا فرما بردار ہوتا ہے. میرے مولا نے اللہ کے حکم کی فرما برداری, چونکہ اللہ کی طرف سے یہی آرڈر آیا تو انہوں نے اس عہدے کو قبول کیا. دوسری وجہ کہ وہاں پر آل محمد کے ماننے والوں پر بہت زیادہ سختی تھی. میرے مولا نے یہ عہدہ قبول کر کے آل محمد کے ماننے والوں کی جانوں کو محفوظ کیا. میرے مولا نے شیعیان حیدر کرار پر جو سختی تھی, جو ان کو مارا جا رہا تھا, جو ان کو قتل کیا جا رہا تھا, اس کی حفاظت کی میرے مولا نے. اور میرے مولا نے یہ شرط رکھی کہ میں حکومت کے کسی بھی کام کے اندر شریک نہیں ہوں گا, حکومتی کوئی بھی کام انجام نہیں دوں گا, اور آپ نے میرے چاہنے والوں سے, میرے ملنے والوں سے برا سلوک نہیں کرنا. اور بعین ہی یہ اسی طرح تھا جیسے مولا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی. جیسے وہ شرائط تھے ویسے یہ شرائط تھی. اور میرے مولا نے یہ عہدہ قبول کیا اور میرے مولا نے لوگوں کی رہنمائی کی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آل محمد کے ماننے والوں پر جو آسانی کے دن آئے ہیں وہ مولا امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے. میرے مولا نے لوگوں کی رہنمائی کی اور بہت ساری کتب اپنے اصحاب کو اپنے پاس بٹھا کر کتب کو تحریر کیا. ان میں سے بہترین کتاب طب الرضا, مولا امام علی رضا علیہ السلام کے فرمودات صحت اور تندرستی پر, علم طب پر. اور ایک اور کتاب میرے مولا نے لکھوائی, عیون اخبار رضا, عیون اخبار رضا. اور بھی بہت ساری فقہ کی کتابیں میرے مولا نے تحریر کی. اس وجہ سے اس زمانے میں چونکہ مولا نے اتنی کتابیں اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ تحریر کریں, تو ایک اور کتاب بھی لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ کر مولا کے ساتھ منسوب کر دی, جس کا نام رکھا فقہ الرضا, جس کے مصنف کا آج تک بھی ہمیں پتہ نہیں چلا. اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں.
چونکہ اس کی روایت کو، عبارت کو، فرمان کو دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ امام کا کلام ہے یا امام کا کلام نہیں ہے۔ مثلاً آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو نہج البلاغہ کی ہر لائن بول کر کہتی ہے کہ میں علی کا کلام ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیں تو ہر دعا یہ کہتی ہے کہ میں امام کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ فقہ و رضا کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ قل اعوذ برب الناس قرآن کی صورتیں نہیں ہیں۔ آیا ایسا ممکن ہے کہ امام ایسا کہے؟ اور پھر امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ اس کے اندر فصاحت ہوتی ہے، اس کے اندر بلاغت ہوتی ہے، اس کے اندر صرفی نحوی غلطیاں، اس کے اندر تاریخی غلطیاں نہیں ہوتی۔ اور پھر جو امام کا فرمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی قرآن کی کسی آیت کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا میرے مولا کو ولی عہدی کا عہد مجبوراً قبول کرنا پڑا تاکہ مومنین کی جان مال محفوظ ہو جائے اور مومنین کی صحیح تربیت ہو سکے، مومنین کی صحیح ہدایت ہو سکے۔ اور واقعاً ایسا ہوا کہ اس زمانے میں امن ہو گیا۔ میرے مولا نے دین اسلام کی نشر و اشاعت کی، دین اسلام کو میرے مولا نے پھیلایا۔ اور اس زمانے میں جو بہترین کام ہوا، جو کافر حکومت تھی نا، وہ اپنے سکے کے اوپر اپنے نام لکھتی تھی، اپنے بتوں کے نام لکھتی تھی۔ اور میرے مولا نے مامون کو بلایا، ایک روایت کے مطابق مامون کی بیٹی بھی میرے مولا کے نکاح میں ہے، میرے مولا کے گھر میں، اور فرمایا اگر وہ لوگ اپنے سکے کے اوپر اپنے خداؤں، اپنے معبودوں، اپنے بتوں کا نام لکھ سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے خدا کا نام اپنے سکے پر لکھیں۔ اور اس نے خود مشورہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مولا امام رضا کا نام بھی سکے کے اوپر کندہ کیا جائے اور لکھا جائے۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں، میرا نام نہیں لکھنا، اگر لکھنا ہے تو توحید کا نام لکھیں، اگر لکھنا ہے تو اللہ کا نام لکھیں، اگر لکھنا ہے تو میرے نانا محمد الرسول اللہ کا نام لکھیں، اگر لکھنا ہے تو میرے دادا علی کا نام لکھیں۔ پھر اس سکے پر اللہ کا نام لکھا گیا، لا الہ الا اللہ لکھا گیا، کچھ اور عبارتیں بھی البتہ روایت میں، جو کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا جس بندے کے پاس یہ اسلامی سکہ ہوگا میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا محافظ ہوں۔ عالم غربت میں خراسان مشہد جس کا نام ہے آج کل، وہیں بھی میرے مولا کو زہر دیا گیا، دفن کیا گیا۔ فرمایا جو بھی عالم غربت میں میری زیارت کرنے کے لیے آئے، میں 5 مقامات پر اس کی زیارت کرنے کے لیے آؤں گا۔ سارے واقعات آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہرنی کی ذمہ داری لی میرے مولا نے، نشاپور میں پتھر کے اوپر بیٹھے، پتھر کے نیچے سے چشمہ جاری ہوا، پتھر پر پاؤں کے نشان بھی، بہت سارے معجزات میں آپ دوستوں کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں۔ 5 مقامات مولا نے فرمایا میری زیارت کو آؤ گے نا، 5 مقامات پر میں تمہاری زیارت کو آؤں گا جب تمہاری روح قبض ہو رہی ہوگی، جب تمہیں قبر کے اندر لٹایا جا رہا ہوگا، میدان محشر میں عند الحساب، عند الصراط، جب پل صراط سے گزارا جائے گا۔ اور فرمایا فی الجنہ، جب جنت میں آؤ گے تو میرے زواروں کی علیحدہ جنت ہوگی اور میں اپنے زائرین کو اس جنت کے اندر جگہ دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت ائمہ معصومین اور سیرت مولا امام رضا پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا امام رضا علیہ السلام کا کما حقہ زائر بنائے۔ فلیبق الباقون قبل